बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन शहजाद मुग़ल और आज मैं बात करने जा रहा हूं तहरीक इंसाफ के माथे पर लगे हुए उस कलंक के बारे में जो इमरान खान साहब की बुज़दार से भी बड़ी गलती साबित हो रहा है। यानी मैं बात कर रहा हूं वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब की। अली अमीन गंडापुर साहब को पिछली मुलाकात में जो इमरान खान साहब के साथ उनकी एक मुलाकात हुई उसमें खान साहब ने उनको जूते मार के निकाला। जी हाँ, ये आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं। खान साहब उनसे नाराज़ हैं, उनसे नहीं मिल रहे। ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है। आपको इस खबर की हकीकत बताने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में और बताऊंगा कि अली अमीन गंडापुर के साथ खान साहब नालां क्यों हुए, खान साहब ने उसके ऊपर जूती क्यों उठाई, ये सब आपको मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, ये बात बताने से पहले आपको मैं इस शख्स का असल चेहरा दिखाना चाहता हूँ कि ये शख्स बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी के आखिरी मरले पर पहुँच चुका है। इस शख्स की आए रोज़ कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ बदतमीज़ी की स्टेटमेंट्स आप सुनते रहते हैं। कभी ये किसी के साथ बदतमीज़ी करता है, कभी ये किसी के साथ बदतमीज़ी करता है। अब ताज़ा तरीन जो इस शख्स ने एक सहाफ़ी के साथ बदतमीज़ी की, सहाफ़ियों के साथ वैसे बदतमीज़ी की लिस्ट बहुत लंबी है जो एक एक करके आपको मैं सुनाता हूँ। एक सहाफ़ी ने उनसे यही सवाल किया कि इमरान खान साहब आपसे नाराज़ हैं, आपसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं कर रहे। आपके अडयाला जेल में आप जाते हैं तो आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही। असल में खान साहब खुद आपसे नहीं मिलना चाहते, जो कि खबर दुरुस्त है, जिसकी आपको तस्दीक आगे जाके करता हूँ। और इस शख्स ने आगे से उस शख्स को, उस सहाफ़ी को तहज़ीब और तमीज़ के दायरे में रहकर जवाब देने की बजाय पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे पैदा होने पे लानत। ये शख्स एक सूबे का वज़ीर आला जो एक करोड़ों की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है और पश्तून कौम जो कि एक बड़ी तहज़ीब व तमद्दुन वाली कौम है, उस शख्स का नुमाइंदा है, उस कौम का नुमाइंदा ये शख्स। और इस शख्स की लैंग्वेज आप चेक करें। एक शख्स, एक सहाफ़ी ने, आप सियासतदान हो, आप हुक्मरान हो, आप आवाम को जवाब दे हो, सहाफ़ियों का काम आपसे सवाल पूछना है, आप जवाब दें। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हो, आप बोल दें जी नो कमेंट्स, या मैं जवाब नहीं देना चाहता जी, तो उसने क्या आपके गले पड़ जाना था आगे कि आप जवाब दो? आप कहते हैं मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। कुछ तहज़ीब भी, कुछ चीज़, तमीज़ भी कुछ होता है। किसी थोड़ी सी तमीज़ तो किसी जगह पर दिखा दिया करें। हर जगह ही आपने बदतमीज़ी करनी होती है। मतलब पिछले साल इस्लामाबाद के अंदर जो आपने सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू की थी, वो कम थी क्या कि आपने अभी उसके ऊपर उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, अपनी शख्सियत को मज़ीद बेहतर दिखाने के लिए कि मैं इतना बदतमीज़ हूँ सहाफ़ियों के मामले में, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, मैं सहाफ़ियों के बहुत खिलाफ हूँ, आप इस बात के ऊपर मोहर सब्त करते जा रहे हैं एक एक करके कि आपका कोई सहाफ़ियों के साथ पर्सनल मसला है। पिछले साल आपने इस्लामाबाद जलसे में खड़े होकर ये बातें की कि ये सहाफ़ी सारे बिकाऊ माल हैं, ये सारे सहाफ़ी नहीं लफाफी हैं। और यहाँ तक कि जो फीमेल सहाफ़ी रिपोर्टर्स हैं उनके बारे में भी आपने ये बिकाऊ माल हैं, ये वो, अजीबो गरीब आपकी लैंग्वेज थी आपकी, जो आपने पिछले साल भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी, तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया था। उसके ऊपर आपने दोबारा से इस सहाफ़ी के साथ बदतमीज़ी की। आप चाहते क्या हैं? आपका सहाफ़ियों के साथ मसला क्या है? को मुझे पर्सनल मसला लगता है जब कोई शख्स इतनी मतलब सहाफ़ियों के खिलाफ होता है। अगर तो आपके पास कोई सबूत है, आपसे किसी सहाफ़ी ने आकर रिश्वत ली है, आपसे किसी सहाफ़ी ने आकर पैसे पकड़े हैं, तो आप जुर्रत करें, हिम्मत करें, उठ कर आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उस शख्स का नाम लें और बताएं जी मेरे से ये फ़ायदा लेके गया था, या ये मुझसे इसने पैसे लिए, या मेरे इस फ़लाँ साथी से, तहरीक इंसाफ के फ़लाँ अहदेदार से, फ़लाँ मिनिस्टर से ये फ़लाँ सहाफ़ी इतने पैसे ले गया, या ये इसने ब्लैकमेल किया तो इसने ये पैसे खाए। तो आप उन सहाफ़ियों का नाम लो। आप पूरी सहाफ़ी बरादरी को रगड़ देते हैं। तो ये मेरी सहाफ़ियों से भी गुजारिश है, अपने सहाफ़ी भाइयों से भी गुजारिश है कि इस शख्स का बाइकाट करें। इस शख्स की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आप ना दिखाएं। ये बंदा सहाफ़त, मतलब एक, अगर आपको शायद किसी ने कुछ तंग किया हो, जो भी आपका मसला है मुझे समझ नहीं आ रहा, आप खुद ही बता सकते हैं कि आपका इशू क्या है सहाफ़ियों के साथ। खैर जो भी है, लेकिन उसका ये मतलब है कि आप पूरी सहाफ़ी बरादरी को रगड़ दें। आपने तो सहाफ़त पे लानत भेज दी है। 70 साल से सहाफ़त की इतनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान में, आपने सारे सहाफ़ियों को रगड़ दिया, सब पे लानत भेज दी। तो मेरा ख्याल है सहाफ़ी बरादरी को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। सबसे पहला मेरा जो इस वीडियो करने का मकसद है वो ये था कि अली अमीन गंडापुर का बाइकाट किया जाए। दूसरी चीज़ मैं इमरान खान साहब से बात करना चाहता हूँ, उनके फॉलोअर से बात करना चाहता हूँ। खान साहब, यकीनन खान साहब को ये बातें पहुँच चुकी होंगी और खान साहब इनसे जो नाराज़ हैं वो वजह तो आपको मैं भी बताता हूँ। लेकिन खान साहब को इन चीज़ों का भी पता चल गया होगा कि ये बंदा अंदर से है एस्टेब्लिशमेंट का ही। इसी बात का आपको मैं सबूत देने जा रहा हूँ आगे जाके। जो खान साहब ने इस बंदे को जूते मार के निकाला है ना, उस बात का और ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसके ताल्लुकात होने का,
دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. میری ایک ہی خبر ان دونوں چیزوں کی تصدیق کر دے گی. یعنی کہ جب یہ 27 نومبر کو 2024 پچھلے سال اسلام آباد میں جلسے سے یہ شخص بھاگا تھا، جب بشرا بی بی اور یہ علی امین گنڈا پور جو ہیں یہ کنٹینر پر تھے اور سامنے آ کے جب فائرنگ کی گئی کارکنان پر، تو یہ شخص نہتے کارکنان کو چھوڑ کر جس دن بھاگ گیا تھا، اس کے بعد اس نے اسٹیٹمنٹس دی کہ میں 7 اضلاع سے گھوم کے آیا ہوں، میں پیدل یہاں سے یہاں پہنچا، پتہ نہیں کتنے اضلاع گھوم کے میں پھر پشاور پہنچا. تو میں تو اسی دن سے کلیئر ہوں کہ یہ شخص جو ہے نا منافق آدمی ہے. یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی منافقت کر رہا ہے. یہ خان صاحب کا نام استعمال کر کے الیکشن جیتا، خان صاحب کا نام استعمال کر کے یہ یہاں تک پہنچا کہ آج یہ ایک صوبے کے اوپر مسلط ہے اور یہ وزیر اعلیٰ ہے. اور خان صاحب نے بزدار کے بعد یہ بہت بڑی غلطی کی ہے. اس دفعہ بھی انتخاب کرتے ہوئے خان صاحب بہت غلط کر گئے. یہ گنڈا پور نہیں، یہ گنڈا پور ہے. اس شخص کے بولنے کا انداز، اس شخص کا حلیہ، سب چیزوں سے یہ ایک ہی چیز ظاہر ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں کوئی گنڈا یا وزیر اعلیٰ یا سیاستدان نہیں ہے، یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے. ایک تو اس بندے کا پرسنل بیہیویئر، پہلے تو یہ صحافیوں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتا ہے یہ شخص. دوسرا اس کا اگر سیاستدانوں کے ساتھ معاملہ دیکھا جائے، ایک سیاستدان ہے نا، تو ایک بات ہوتی ہے کہ کسی بھی شخص کی اگر آپ نے اس کے اخلاق دیکھنے ہو تو آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں پر کام کرتا ہے اس کا اپنے کولیگس کے ساتھ کیسا رویہ ہے. اگر اس کا کوئی مخالف کولیگ بھی ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ ہے، ایک ہی فیلڈ میں 2 لوگ ہیں، میری ایک کمپنی ہے، میرے دوسرے دوست کی کمپنی ہے، تو دوست نہیں مطلب میری فیلڈ کا تو بندہ ہے نا، چلو تو میں اس کے بارے میں کیسی لینگویج استعمال کرتا ہوں. یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص کتنا با اخلاق ہے اور کتنا بے اخلاق ہے. اب اس شخص نے اب پچھلے دنوں ایک صحافی نے سوال کیا، جی گورنر کے پی کے جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، فلاں صحافی نے سوال کیا. تو یہ کہتا ہے جی کے پی یہ کنڈی کو چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھے، اس کی کیا حیثیت ہے، گورنر کی کیا حیثیت ہے، میں اس کا جو ہے وہ پروٹوکول بھی بند کر دوں گا، میں اس کا کے پی اس میں داخلہ بند کر دوں گا، میں اس کا پیٹرول بند کر دوں گا، میں اس کو کھانا پینا بند کر دوں گا، یہ چپ کر کے بیٹھ جائے. یار آپ کو بدماش ہیں، آپ کیا ہیں کیا؟ آپ اپنے ہر عمل سے یہی ثابت کرتے ہیں کہ آپ گنڈا پور نہیں گنڈا پوری ہیں. آپ کہاں کے گنڈے ہیں؟ آپ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، آپ ایک صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کی لینگویج، آپ کی جو پریس کانفرنسز ہیں، آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کے جو جملے ہیں، وہ انٹرنیشنل لیول پر جاتے ہیں. پاکستان کا امیج آپ سے بننا ہے کہ یہاں کے حکمران کیسے ہیں. تو آپ اپنا رد عمل دیکھیں کہ آپ اپنے ہی کولیگ کے ساتھ جو آپ کا ہی ایک سیاستدان ہے آپ کی طرح کا ہی، اور آپ کے صوبے کا وہ گورنر ہے، آپ اس کے بارے میں اس کا کھانا بند کر دیں گے. اس کے بعد اسی شخص کا اگر رویہ دیکھیں اس کے سٹاف کے ساتھ، تو نظر اس کا اپنے سٹاف کے ساتھ پچھلے دنوں ایک ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل دیکھی ہوگی. ان کے کوئی پی اے ہیں، وہ بیچارہ ان کو کوئی پیغام ہے کہ جرمن سفیر شاید گنڈا پور صاحب سے ملنے آیا، مطلب کے پی کے جو وزیر اعلیٰ سے ملنے کے لیے آیا. تو اس شخص نے اٹھ کے ان کے کان میں بتا دیا کہ جی جرمن کے سفیر آپ سے ملنے آئے ہیں، پیغام دیا اس نے، اس کا کام ہے. اب یہ جناب جو ہیں چونکہ سامنے کیمرے لگے ہوئے تھے، انہوں نے سٹنٹ بازی کرنی ہوتی ہے، سٹنٹ باز تو بہت بڑے ہیں نا، یہ سامنے کیمرے لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا چلو اسی بہانے میں اپنی گیم مزید سیٹ کر لیتا ہوں تاکہ پتہ چلے نظریاتی بھی میں ایسا ہوں، اندر سے بھی ایسا ہوں، کھلم کھلا میں بندہ ہی ایسا ہوں، میں غلامی قبول کرنے والا بندہ نہیں ہوں، میں کسی کے خلاف ہوں. تو اس بندے کو ڈانٹ دیا بیچارے کو جس نے اپنا کام کیا ہے، کیا کہ تمہیں خبر دی ہے کہ آپ کے گیسٹ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے اس شخص کو ڈانٹ دیا کہ تم بیٹھو، غلامی ہے تمہارے اندر، تم تو غلام زین آدمی ہو، جرمن کا سفیر آ گیا تو میں کیا کروں، میں مل لوں گا، اسے ویٹ کراؤ، ابھی ملتا ہوں. اگر اتنا ہی آپ جرمن کے سفیر کو غلام سمجھتے ہیں یا اپنے ملازموں کو غلام سمجھتے ہیں تو آپ جرمن کے سفیر سے ملے ہی کیوں؟ آپ نے کہا کیوں نہیں کہ اس کو بھیج دو، میں اسے ملنا ہی نہیں. تو آپ اسے ملتے نہ پھر ایک طرف آپ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو بٹھاؤ میں آتا ہوں، دوسری جانب آپ کیمرے جو لگے ہوئے تھے سٹنٹ بازی کرنی تھی. تو اب اس شخص کا صحافیوں کے ساتھ بد تہذیبی کا رویہ آپ کو بتا دیا، اپنے کولیگز کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ یہ کیسے الفاظ استعمال کرتا ہے. پنجاب میں آؤں گا، میں بارات لے کر آؤں گا، یہ وزیر اعلیٰ کا یہ کام بنتا ہے کہ اس طرح کے الفاظ بولے. پھر اس شخص کا اپنے سٹاف کے ساتھ رویہ کیسا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا. ان تینوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص اس بندے کو کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی با اخلاق شخص ہے؟ جس شخص کا اخلاق ہی نہیں ہے وہ کیسا حکمران ہے؟ ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی اسٹیٹ ہے، اس کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور اس کے اخلاق دیکھیں آپ. میں ایک یہاں پہ پریڈکشن کر رہا ہوں، اس شخص کے بارے میں پریڈکشن کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب شاید اس کو ہٹا دیں عہدے سے، یا جیسے بھی اب چونکہ چیزیں مشکل بڑی ہیں، خان صاحب خود بڑے مشکل میں اس ٹائم پھنسے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے اسٹیپ لینا بھی مشکل ہے. میں اس بات کو سمجھتا ہوں، آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نہیں تو اب تک اس کو ہٹا چکے ہوتے ہو. اگر اس شخص کو انہوں نے ہٹا دیا، پارٹی سے نکال دیا، یہ جتنا بدتمیز شخص ہے نا، یہ کل کو عمران خان صاحب کے خلاف بھی باتیں کرے گا، عمران خان صاحب کے خلاف بھی بدتمیزی کرے گا، بد تہذیبی کے ساتھ ان کا نام بھی لے گا. آج جن کے نام پہ یہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، یہ شخص اتنا بدتمیز ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں. اس کے علاوہ اس شخص کا جو حلقے کے اندر کام ہے، اپنے صوبے کے اندر کام ہے، گورننس زیرو ہے،
کوئی ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جو بڑا قابل بیان ہو کے بڑا اچھا پروجیکٹ کر رہے ہیں. ان کے جو ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ مجھے آ کے ملے, انہوں نے مجھے بتایا کہ جس شہر کا خود ہے یہ وزیر اعلیٰ, اس شہر میں 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی. تو یہ ان کی پروگرس ہے. اب نظر کرام آخر میں آپ کو میں خبر دینے جا رہا ہوں, جو میں نے ان کو بتایا خان صاحب نے ان کو جوتیاں مار کے نکالا ہے, اور اس شخص سے خان صاحب ملنا نہیں چاہتے, اس سے ناراض ہیں. اب یہ معافیاں مانگ رہا ہے, پیغامات بھجوا رہا ہے. نظر یہ شخص اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر گیا تھا آج سے کچھ دن پہلے, کچھ روز پہلے اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر گیا کہ خان صاحب آپ سیٹلمنٹ کر لیں. اسٹیبلشمنٹ کا پیغام یہ تھا کہ آپ جا کے بنی گالہ بیٹھ جائیں اور وہاں سے بیٹھ کے چیزوں کو مانیٹر کریں, دیکھیں, سیاست کریں, جو مرضی کریں, لیکن اقتدار سے دور ہو جائیں. اقتدار کو چلنے دیں, حکومت کو چلنے دیں, اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے. یہ سیٹلمنٹ کا صلح کا پیغام لے کے کون جا رہا ہے؟ علی امین گنڈا پور. اور اس بات پہ عمران خان صاحب نے جوتا اتار کے جوتا دکھایا, اس بندے کو نکالا وہاں سے. اس بات کی خبر دی ہے سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب نے. سہیل وڑائچ صاحب کے بقول یہ سارا واقعہ انہوں نے بڑی شورٹی کے ساتھ بتایا کہ ان کو یہ کنفرم اندر سے کسی سورس نے بتایا ہے اڈیالہ جیل کے کہ یہ شخص آیا تھا, اس نے ایسے ایسے بات کی, تو اس کو خان صاحب نے جوتا اٹھا کے دکھایا اور اس کو پھر نکال دیا. تو یہی وجہ خان صاحب اس سے ناراض ہیں, اس لیے ابھی تک اسے مل نہیں رہے. یہ اس خبر کی تصدیق کرتا ہے. دوسرا, یہ شخص اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر آیا, تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں. تو اس لیے میری پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس شخص کو اپنا لیڈر نہ مانیں. یہ آپ کا کوئی لیڈر رہنما نہیں ہے, یہ آپ کا نام استعمال کرتا ہے تحریک انصاف کا, عمران خان کا نام استعمال کرتا ہے, آپ لوگوں کا نام استعمال کر کے آپ لوگوں کا ووٹ لے کر یہاں پہ مسلط ہے, اور اندر سے آپ کے ہی جو مخالفین ہیں, اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ اپنا مخالف سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ جا کے یہ بیٹھتا ہے. تو یہ ذرا تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے بھی میرا پیغام ہے. ابھی کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.